السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. محترم حضرات، میرے دینی و ملی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے حسد اور اس کے نقصانات، اس کے مضر اثرات. سامعین کرام، ہمیں اس بات کا علم ہونا، اس بات کی جانکاری ہونا لازم اور ضروری ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں. حسد کہتے ہیں کسی انسان کو نعمت میں دیکھ کر اس سے وہ نعمت چھین جانے کی تمنا کرنا. یعنی سماج کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو مال کی نعمت سے مالا مال کیا ہو، دولت سے مالا مال کیا ہو، رزق بہترین رزق، اعلیٰ رزق عطا کیا ہو، سماج کا ہی ایک شخص یہ گمان کرے، یہ سوچے
کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ رزق اس کا ختم ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، اسی کا نام حسد ہے۔ یعنی کسی انسان کے بارے میں بربادی کا خیال کرنا، کسی انسان کے بارے میں غلط خیال پیدا کرنا، کسی انسان کے بارے میں ایسی تمنا کرنا جس سے وہ انسان برباد ہو جائے، ایسی پلاننگ کرنا کہ وہ انسان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہی حسد ہے میرے بھائیوں۔ علماء کرام نے حسد کے 5 مراتب بتلائے ہیں۔ پہلا مرتبہ کہ حاسد یہ تمنا کرے، یہ سوچے، یہ ارادہ کرے کہ اللہ رب العالمین نے جو اسے نعمتیں دی ہے، جو اسے مال دیا ہے، وہ چھن جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسرا، حاسد کا یہ تمنا کرنا، یہ گمان کرنا کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جو نعمت دی ہے، جو برکت دی ہے، جو رزق دیا ہے، وہ رزق اس سے چھین لیا جائے، وہ ہلاک ہو جائے، اور وہ نعمت، وہ رزق، وہ چیز مجھے مل جائے۔ یہ بھی حرام ہے میرے بھائیوں۔ یعنی حاسد کا یہ تمنا کرنا کہ ایک شخص برباد ہو جائے اور وہ برباد ہوا مال، وہ برباد ہوئی نعمت مجھے مل جائے، یہ بھی حرام ہے۔ تیسری چیز کہ حاسد کا یہ تمنا کرنا کہ میرے مد مقابل جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ ہمیشہ حقیروں والی ہی زندگی گزارے، وہ کبھی ترقی نہ کرے، وہ کامیاب نہ ہو، وہ فقیری والی زندگی ہی گزارے، وہ کبھی نعمت سے مالا مال نہ کیا جائے، وہ کبھی رزق سے مالا مال نہ کیا جائے، یہ تمنا بھی حرام ہے میرے بھائیوں۔ چوتھی تمنا، حاسد ایک انسان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، بلندی کی سیڑھیوں کو چڑھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، تو حاسد یہ گمان کرے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت اسے دی ہے، جو برکت اسے دی ہے، وہ برکت مجھے بھی مل جائے، وہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ تو یہ جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ کہ وہ انسان اس کی بربادی کی تمنا نہ کرے، وہ انسان اس کی ہلاکت کی تمنا نہ کرے۔ اگر انسان یہ تمنا کر رہا ہے کہ وہ نعمت مجھے مل جائے اور وہ نعمت اس سے چھن جائے، تو یہ حرام ہے، یہ حسد حرام ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز کہ ایک انسان کسی انسان کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، کسی انسان کی فضیلتوں کو دیکھ رہا ہے، کسی انسان کی صلاحیتوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں بھی اس انسان کی طرح بن جاؤں، یا میں اس انسان جتنا کر رہا ہے میں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں، تو یہ غیبت، یہ حسد جائز ہے، اسے رشک کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے مگر 2 طریقوں کے اعتبار سے، ایک علم کے اعتبار سے اور حکمت کے اعتبار سے۔ علم کے اعتبار سے کیسے؟ ایک انسان دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک انسان قرآن کی بہترین تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسی طرح دوسرا انسان اس کو دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ میں بھی اس کی طرح قرآن کی تعلیم حاصل کروں، میں بھی اس کی طرح علم دین کی تعلیم حاصل کروں، یا وہ یہ خیال کرے کہ میں اس سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کروں، میں اس سے بہتر علم دین کی تعلیم حاصل کروں، تو یہ حسد جائز ہے۔ اور علامہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ حسد نہیں ہے، اسے رشک کہتے ہیں، منافسہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ آپس میں مقابلہ آرائی یعنی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا یہ لازم ہے اور ضروری ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اگر انسان مقابلے کے طور پر
कंपटीशन के तौर पर ये सोच रहा है कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे तरक्की कर लूं, लेकिन वो ये गुमान नहीं कर रहा है कि सामने वाला शख्स बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, उसका इल्म ज़ाय हो जाए, वो ये जो कामयाबी उसे मिली है वो कामयाबी खत्म हो जाए। तो शरीयत में दो जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद को जायज़ करार दिया है, एक इल्मी एतबार से और एक हिकमती एतबार से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला हसद इल्ला इस्मत अल इल्म वल हिकमा, कि दो चीजों में हसद जायज है, इल्म और हिकमत। मेरे भाइयों, हसद इतनी खतरनाक बीमारी है जो इंसान की जिंदगी भी तबाह कर देती है, इंसान की आखिरत भी तबाह कर देती है। अगर इंसान के अंदर हसद आ जाती है, अगर इंसान के अंदर हसद जन्म ले लेती है तो इंसान तबाह हुआ बर्बाद हो जाता है, वो इंसान की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। अगर वो इंसान बड़े से बड़ा कामयाब भी है, अगर उसकी जिंदगी में हसद ने जन्म ले लिया तो बर्बाद हो जाता है। शैतान की मिसाल हमारे सामने जिंदा है। वो एक बड़ी शख्सियत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसे आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, उसने क्या दावा किया? तकब्बुर का इजहार किया, हसद का इजहार किया। क्या कहा? काला अना मिन्हु खैर, कि मैं उससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिनन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया। व खलक़तहु मिनत तीन, और तूने उसको मिट्टी से पैदा किया। यानी उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हकीर गर्दाना, नीचा गर्दाना, तकब्बुर का इजहार किया, हसद का इजहार किया। इस हसद की वजह से, इस किब्र और गुरूर की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को मरदूद बना दिया, हलाक कर दिया और रहती दुनिया तक लानत का सबब बना दिया। किस चीज की वजह से मेरे भाइयों? ये हसद की वजह से। इसी हसद की वजह से दुनिया में सबसे पहला कत्ल सरजद हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह माइदा में फरमाता है फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अखीही फ़क़तलहु, कि जब काबिल को हाबिल के कत्ल करने पर उभारा गया तो उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। तो एक भाई के पास खूबसूरत बीवी आई और दूसरे भाई के पास ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। तो एक भाई दूसरे भाई से हसद करने लग गया। तो हसद के मारे एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। तो मेरे भाइयों, इसी हसद की वजह से, इसी बुग़्ज़ और अदावत की वजह से, इसी कीना और कपट की वजह से दुनिया में सबसे पहला कत्ल हुआ। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि ये हसद इंसान की जिंदगी को भी हलाक कर देता है, इंसान की आखिरत को भी हलाक कर देता है। मेरे भाइयों, हासिद के दिल में ईमान बाकी नहीं रहता है, हासिद के दिल से ईमान खत्म हो जाता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज्तमिउ फी जौफ़ अब्दिन ईमानुन व हसदुन, किसी ईमान वाले के दिल में हसद और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकता। किसी ईमान वाले के दिल में ईमान और हसद एक जगह जमा नहीं हो सकता। अगर वो मोमिन होगा तो उसका दिल आईने के मानी साफ और शफाफ होगा, उसके दिल में कोई कीना नहीं होगा, उसके दिल में कोई बुग़्ज़ और अदावत नहीं होगी, उसके दिल में कोई हसद नहीं होगी। अगर उसके दिल में कीना होगा, हसद होगी, बुग़्ज़ और अदावत होगी, तो वो दिल ईमान से खाली और तारीकी से भरा होगा। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा,
انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس دل میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. کہ اگر انسان کے دل میں کینہ ہے، بغض و عداوت ہے، حسد ہے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی ترقی نہیں پا سکتا. سامعین کرام، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے حسد کو حرام قرار دیا، حسد کو ممنوع قرار دیا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا على بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. آگے کیا فرمایا؟ ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو. یہاں حکم دیا ہے کہ حسد مت کرو، یعنی حسد کرنا حرام ہے. مسلمانوں کے لیے حسد کرنا حلال نہیں ہے. آگے فرمایا ولا تناجسوا، تجارت میں، کاروبار میں، پارٹنرشپ میں کسی کو دھوکہ نہ دو. ولا تدابروا، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، یعنی رشتے ناطے کو نہ توڑو. ولا تباغضوا، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو. علی بیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے کی تجارت پر تجارت مت کرو. یعنی ایک بھائی نے جو سودا کر لیا ہے تو اس سودے کو دوسرا بھائی نہ خریدو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر انسان حسد کرتا ہے تو اس حسد کی وجہ سے معاملات قطع تعلقی تک پہنچ جاتے ہیں، معاملات بغض و عداوت کی وجہ تک پہنچ جاتے ہیں، معاملات اختلاف و انتشار تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس معاملات کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے جو آپسی بھائی چارگی ہے، باہمی اتحاد ہے، باہمی اتفاق ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اسلام نے حسد کو حرام کیوں قرار دیا؟ میرے بھائیوں، حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس ایک حسد کی وجہ سے انسان بڑی بڑی بیماریوں میں پڑ جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حسد انسان کی توہ میں پڑ جاتا ہے. یعنی سماج میں ایک انسان کو دیکھ رہا ہے، وہ ترقی پا رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، ترقیوں کے راستے کو چھو رہا ہے. حاسد کو برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ انسان مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، یہ انسان نے مجھ سے زیادہ کیوں ترقی پا لی. وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی توہ میں لگ جاتا ہے. سب سے پہلی چیز وہ اس کی جاسوسی کرنے لگ جاتا ہے کہ بھائی اس نے اتنی زیادہ ترقی کیسے پا لی، اس نے اتنی زیادہ کامیابی کیسے حاصل کر لی، اس کو اللہ رب العالمین نے کیسے اتنے زیادہ رزق سے مالا مال کیا. وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. سب سے پہلا حرام کام اسلام نے کیا کہا؟ جاسوسی حرام ہے. ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو. پہلا ہی حرام کام اس حسد کی وجہ سے وہ جاسوس بن جاتا ہے، ٹوہ میں پڑ جاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ اس حسد کی وجہ سے وہ اس کے بزنس کی جاسوسی کرنے لگ جاتا ہے. اس کا پارٹنر کون ہے، کس سے یہ مال خرید رہا ہے، کہاں سے یہ مال خرید رہا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر دودھ کا کاروبار ہے، اس میں وہ آگے بڑھ رہا ہے تو الزام ڈال دیتا ہے کہ یہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، اسے دودھ مت خریدو. اگر ہوٹل کا کاروبار ہے، کھانے پینے کا کاروبار ہے، الزام ڈالا جاتا ہے کہ یہ ایسے کیمیکلز کا استعمال کرتا ہے، یہ ایسے پروڈکٹس کا استعمال کرتا ہے کہ انسان کی اس سے جان جا سکتی ہے. میرے بھائیوں، یہ بھی حرام کام ہے. دوسرا حرام کام کیا؟ کہ وہ الزام ڈالتا ہے. تیسری چیز
وہ اس کی عیب کو ٹٹولتا ہے، یعنی وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس حسد کی وجہ سے کہ مجھے کب اس کی ایسی برائی ملے، اس کی ایسی عیب ملے کہ سماج میں جا کر میں اسے بدنام کروں، سماج میں جا کر اس کی جو عزت ہے، اس کی جو ویلیو ہے میں ختم کروں۔ تیسری بیماری کیا ہے؟ غیبت۔ شریعت اسلامیہ نے اسے بھی حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو اس حسد کی وجہ سے وہ غیبت کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اسے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی عیب کو چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی عیب کو چھپائے گا، اور جو شخص اپنے مومن بھائی کی عیب کو ظاہر کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کے سامنے اس کی عیبوں کو ظاہر کرے گا۔ اتنی بڑی وعید ہونے کے باوجود بھی آج ہم ان اعمال میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر اس حسد کی وجہ سے سب سے بڑی بیماری جو ہمارے سماج کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہے، کھائے جا رہی ہے، آپس میں اختلاف و انتشار کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ حسد کی وجہ سے۔ اسلام نے منع کیا ہے وَلَا تَدَابَرُوا، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو۔ اسلام میں رشتے ناطے توڑنا حرام ہے۔ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ الرَّحِمِ، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حسد کی وجہ سے انسان جاسوس بن جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اسلام الزام تراشنے لگ جاتا ہے۔ اسلام نے الزام ڈالنے کو حرام قرار دیا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات کو ایکسپٹ کرنے کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ اس کی ٹہ میں پڑ جاتا ہے، الزام ڈالنے لگ جاتا ہے، اس کی عیب جوئی کرنے لگ جاتا ہے، غیبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اسلام نے واضح کر دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اور اس حسد کی وجہ سے آخر میں رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات ہے وَلَا تَدَابَرُوا، آپسی رشتوں کو نہ کرو، قطع تعلقی مت کرو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے میرے بھائی کہ حسد کرنے والا حسد میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ سامنے والے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، سامنے والے کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، سامنے والے کی زندگی ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ چالیں چلتا ہے، سازشیں رچتا ہے، کیسے اسے بزنس کو میں ختم کروں، کیسے اسے میں ہلاک کروں۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو آخری آپشن اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اسے ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا جرم معلوم ہے؟ یہ حسد کی وجہ سے ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی، ہماری آخرت بھی خراب ہو رہی۔ یہ قتل اس سے رہتی دنیا تک، ایک تو دنیا میں وہ جیل کے اندر زندگی گزارے گا، اس کی زندگی تو برباد ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اسے کیا سزا ملے گی؟ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَعْنَهُ، جو شخص کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے طور پر جہنم میں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین کا اس پر غضب ہے، اللہ کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوگی، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین رحمتوں کو چھین لیتا ہے، اور جو مغفرت کا دروازہ ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حسد کی وجہ سے انسان قاتل بن جاتا ہے، اور اس قتل کی وجہ سے اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، اگر کسی نے کسی ایمان والے کا قتل کیا جان بوجھ کر، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔
اب انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس کے حسد کرنے کی جو مین وجوہات ہے، وہ سب سے پہلی چیز بغض و عداوت، اختلاف و انتشار کی وجہ سے وہ آپس میں حسد کرتے ہیں۔ کیسے؟ خاندانی لڑائی ہے، تعلقات ختم ہے، تو انسان اگر دشمن کو ترقی کرتے دیکھتا ہے، دشمن کو کامیاب ہوتے دیکھتا ہے، تو اسے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ میں یہی ہوں، میرا دوست کیسے کامیاب ہو، میرا دشمن کیسے کامیاب ہو رہا ہے۔ تو انسان وہاں ہی سے حسد کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اختلاف و انتشار کو حرام قرار دیا اور واضح الفاظ میں یہ پیغام بھیج دیا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ سماج میں رشتے ناطے نہ ٹوٹے، جو اس کے سبب برائیاں پیدا ہو رہی ہے وہ پیدا ہی نہ ہو۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے محبت و الفت کو رزق کا ذریعہ بتلایا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینس له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ کیا جائے، اس کے مال میں برکت پیدا کی جائے، اور وہ اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر انسان محبت و الفت کے ساتھ رہے گا، اپنے رشتہ داروں میں تعلقات کو مضبوط رکھے گا، تو یہ حسد اور بغض و عداوت کے جو معاملات ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز، انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ انسان اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، اللہ کے تقوی کو ختم کر دیتا ہے، دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے دنیا کمانا۔ اگر انسان کے دل میں دنیا کی حرص پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حاسد ہو جاتا ہے، حسد کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم ہونا چاہیے دنیا کی محبت اتنی خطرناک ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، انسان کے دل سے موت کا ڈر نکل جاتا ہے، انسان کے دل سے اللہ کا جو تقوی ہے وہ نکل جاتا ہے، اور انسان یہی چاہتا ہے جیسا بھی راستہ ہو، مجھے بس مال چاہیے، پوری دنیا کی پراپرٹیز میں سب سے زیادہ میں ہی آگے ہوں، اور جو مجھ سے زیادہ امیر ہے وہ برباد ہو جانا چاہیے۔ انسان کی ذہنیت ایسی ہو جاتی ہے۔ اس ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، مگر ان آدمیوں کے مقابلے وہ بھی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے جس کے دل میں دنیا کی حرص اور دنیا میں مال کمانے کی زیادہ لالچ ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ بھیڑیے سے بھی نقصان دہ ہے جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کمانے میں اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، تو ایسے انسان حسد کے چکر میں پڑ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد دنیا کمانا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو بھول چکا ہے۔ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان یہ مقصد کو بھول جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے اثر کی دوسری وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ انسان دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو مگن کر لیتا ہے، اور اللہ آخرت کے جو توشہ اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اسے بھول جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ حسد کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ تیسری وجہ، بخیلی کے چکر میں۔
بخیل انسان ایک تو مال خرچ نہیں کرتا ہے اور دوسرے انسان کو دیکھتا ہے وہ مال خرچ کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اس بخیلی کی وجہ سے، اس کنجوسی کی وجہ سے وہ حسد کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو دیکھ رہا ہے بڑا کامیاب ہو رہا ہے، اس کی تجارت بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس کا کاروبار بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایک تو وہ مال نہیں ایک تو وہ مال خرچ نہیں کرتا ہے اس بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے، اور دوسرا جو شخص مال خرچ کر رہا ہے، اپنی تجارت میں آگے بڑھ رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، تو اس کامیابی کو بھی وہ ناپسند کر رہا ہے اور وہ گمان کر رہا ہے کہ یہ برباد ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے۔ تو حسد، تیسری بخیلی کی وجہ سے بھی انسان حسد کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی میرے بھائیو حسد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی پہاڑیوں پر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہے سب سے پہلے دشمن بن کے کون کھڑا ہو؟ آپ کا سگا بھائی ابو لہب، آپ کا سگا چچا ابو لہب سب سے پہلے دشمن بن کے کھڑا ہوا۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے، بغض و عداوت کی وجہ سے، کہ مجھے کامیابی نہیں ملی، مجھے اتنا بڑا عہدہ نہیں ملا، میری اولاد کو اتنا بڑا عہدہ نہیں ملا، یہ محمد کو اتنا بڑا عہدہ کیسے مل گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کامیاب کیسے ہو گئے؟ اس حسد کی وجہ سے، اس بغض و عداوت کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو ہلاک کر دیا اور رہتی دنیا تک لعنت کا سبب بنا دیا۔ کیوں؟ اس حسد کی وجہ سے۔ اسی طرح ابو جہل جو مکہ میں بڑا رئیس، بڑا امیر لوگوں میں اس کا نام تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے لگا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ کے رسول ایماندار ہے، امانت دار ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہی سچے نبی اور سچے رسول ہے، لیکن کبر و غرور اور حسد کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہ لایا، آپ کا دشمن بن گیا، آپ کا جانی دشمن بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے کیسا ہلاک کیا معلوم ہے میرے بھائی؟ دو چھوٹے بچے تلوار چلانا نہیں جانتے تھے، جنگ کرنا نہیں جانتے تھے، معاذ اور معوذ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ اس حسد کی وجہ سے، بغض و عداوت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ آپ سے کیوں جلتا تھا؟ آپ کو کیوں پسند نہیں کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے تو عبداللہ بن ابی کو وہاں کا سردار بنانے والے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی چال چلن کو دیکھا، تو آپ کو وہاں کا سردار بنا دیا، بڑے ذمہ دار آپ کو بنا دیا۔ تو اس وجہ سے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے لگا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں سے سب سے زیادہ جو جلتے ہیں وہ یہودی ہے۔ کیوں؟ کہ یہود و نصارہ کے مقابلے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نعمتوں سے مالا مال کیا، مسلمانوں کو بہت زیادہ فضیلتوں سے مالا مال کیا۔ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ عمریں تو کم ملی لیکن فضیلتیں بہت زیادہ ملی، نعمت تو بہت زیادہ، ان سے زیادہ مسلمانوں کو نعمت ملی۔ اس نعمت پر یہود مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید سے ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو فضیلتوں سے نوازا ہے، جو نعمتوں سے نوازا ہے، یہ یہودی ان سے حسد کرتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود و نصارہ اللہ کے رسول سے بھی حسد کرتے تھے. اس حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان یہودیوں نے جانی حملے کرنے کی کوشش کی. کبھی آپ پر اوپر سے پتھر پھینک کر مارنے کی کوشش کی, آپ پر چکی پھینک کر مارنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا, ایک ٹائم ایسا آیا, ایک یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا. کس چیز کی وجہ سے میرے بھائیوں؟ یہی حسد اور بغض و عداوت کی وجہ سے یہ یہود اور نصارہ, مکہ کے کافر, مکہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن بیٹھے تھے. سامعین کرام, آج ہم دنیا کا جائزہ لیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا. ابھی تازہ ہی واقعہ ہے, اسماعیل ندوی صاحب نے ایک ملحد کو شکست دی, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا. تو آپ سوشل میڈیا کا جائزہ لیں گے, آپ نیوز اینکروں کا جائزہ لیں گے, ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے, پرانی ویڈیوز نکال کر ان کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے, ان کو جیل کے پیچھے دھکیلنے کی پلاننگ کرنے لگ گئے. یہ کس چیز کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے, بغض و عداوت کی وجہ سے. کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کامیاب ہوتے دیکھا, ایک مسلمان کو ترقی کرتے ہیں دیکھا, تو یہ ترقی انہیں ہضم نہیں ہوئی. وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان حقیر رہے, مسلمان فقیر رہے, مسلمان آگے نہ بڑھے, مسلمان ترقی نہ کرے. میرے بھائیوں, اگر حسد سے بچنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, تو وہ حاسد کے شر کا کبھی شکار نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں واضح کر دیا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں. اگر ان دعاؤں کا اہتمام انسان کرے گا تو وہ حاسد کے شر سے محفوظ رہے گا, حسد سے بھی محفوظ رہے گا. سب سے پہلی چیز, اگر وہ سورہ فلق کا اہتمام کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, تو وہ حاسد کے شر اور حسد کے شر کا شکار نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے, جس کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح یہ دعا پڑھتا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, تو وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے. شام تک ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے, ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح شام کو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو صبح تک ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح اگر انسان کاروبار کے لیے نکلے, تجارت کے لیے نکلے, کسی بھی کام کے لیے اگر گھر سے نکلے تو یہ دعا کا ضرور اہتمام کرے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ رب العالمین اس کے لیے حفاظت کرنے والا محافظ تیار کر دیتا ہے, اس پر مصیبتیں نہیں آتی ہے, پریشانی نہیں آتی ہے, ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے وہ بچ جاتا ہے. تو اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں, برے لوگوں کے برے اعمال سے بچنا چاہتے ہیں, برے شر سے بچنا چاہتے ہیں, تو آپ دعاؤں کا اہتمام کریں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بتلائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں, آپ کو جو چیزیں نوازی ہے, اس کو لوگوں کے سامنے نہ بتلائے, لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يستعين على انحاج الحوائج بالکتمان، کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، جو آپ کو فضیلتوں سے نوازا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کون حسد کرنے والا ہے اور کون اچھا ہے۔ اسی طرح حاسد کی نظر بھی بہت بری ہوتی ہے۔ اگر انسان کو نظر لگ جاتی ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بری نظر انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اور مضبوط جو اونٹ ہے اس اونٹ کو ہڈی میں بدل دیتی ہے۔ نظر بد اتنی خطرناک ہے میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو کاروبار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، تو آپ ان نعمتوں کو چھپا کر رکھیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ سے کون حسد کرتا ہے، آپ کو کون پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اگر حاسد کی حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے۔ اگر آپ کو معلوم ہو رہا ہے، کسی انسان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ انسان، بعض اعمال ایسے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہوا، کسی معتبر انسان سے معلوم ہوا کہ یہ انسان آپ کے تعلق سے سازشیں رچ رہا ہے، آپ کے کاروبار میں جو کامیابی ہو رہی ہے اس کے بارے میں عوام کے سامنے غلط افواہیں پھیلا رہا ہے، آپ کی تجارت کے بارے میں غلط نیوز پھیلا رہا ہے، تو آپ کو ایسے شخص سے دوری اختیار کر لینی چاہیے، اور ایسے شخص کو کبھی اپنے راز کو نہیں بتانا چاہیے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حسد جیسی مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اس لیے کہ یہ اتنا برا عمل ہے کہ انسان کی زندگی بھی برباد کر دیتی ہے اور انسان کی آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ حسد ایسا کینسر ہے میرے بھائیوں کہ انسان کا جو ذہنی سکون ہے وہ سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انسان قلبی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، پریشر بڑھ رہا ہے، ڈائبٹیز کا مریض ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک کا مریض ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک حاسد محسود کو برباد کرنے کی پلاننگ میں لگا رہتا ہے، اور اسی بربادی کے سوچنے کے چکر میں اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو برباد کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو ہی برباد کر دیتا ہے۔ نہ نماز کا اہتمام، نہ روزوں کا اہتمام، یعنی اپنے آپ کو دین سے بھی دور کر لیتا ہے، اور دنیا میں بھی لوگوں کی نفرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حسد کے نقصانات ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی بھی کامیاب بنانا ہے، آخرت بھی کامیاب بنانا ہے، تو ہمیں حسد جیسی مہلک بیماری سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں حسد کے شر سے بچائے، ہمیں حاسد کے شر سے بچائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی وعلا جل وأکبر۔